الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہم جس مادی دور میں اور مادی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اس زندگی کا تعلق اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ رکھا ہے۔ ہر چیز کا تعلق اسباب کے ساتھ ہے، لہٰذا جس شخص کے پاس مال اور دولت زیادہ ہوتی ہے، عمومی طور پہ اس کے پاس سہولیات بھی زیادہ ہوتی ہیں دوسرے بندے کی بنسبت۔ اس کے پاس مال ہوگا، اس کے پاس کپڑے بھی اچھے ہوں گے، گھر بھی اچھا ہوگا، اس کا لباس بھی اچھا ہوگا، ہر چیز بہترین ہوگی۔ فطری طور پہ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے، طبی طور پہ ہر بندہ یہ بات چاہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ مال موجود ہو۔ اور اس مال کے بارے میں قرآن کریم نے خیر کا لفظ استعمال فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، تو اس مال کے لیے خیر کا لفظ بھی اللہ رب العزت ہی نے استعمال فرمایا۔ گویا یہاں سے بات پتہ چلتی ہے کہ مال بذات خود یہ مال کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے۔ ہاں، اس کا استعمال اگر اچھا ہو تو بہت ہی اچھی چیز ہے، اور اگر اس کے استعمال برا ہو تو پھر یہ مال برا ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے اس مال اور پیسے کے نہ ہونے کو کفر سے تعبیر کیا، کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ ان قریب یہ فقر و فاقہ انسان کو کفر تک پہنچانے کے باعث بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے اس ملک کے جو پسماندہ علاقے ہیں، وہاں پر غیر مسلم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ یہودیوں کی بہت ساری این جی اوز ہیں، عیسائیوں کی این جی اوز ہیں، مختلف دین کے افراد وہاں پر محنت کرتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں لوگوں کو، اس پیسے کے دینے کے ساتھ ان سے ان کا دین خرید رہے ہوتے ہیں۔ اب وہاں کے جو افراد ہوتے ہیں، چونکہ ان کے پاس کھانے کو کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، تو وہ بیچارے عام طور پہ اس بات میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھوک و پیاس سے بہتر ہے کہ ہم ان کا دین قبول کر لیں، تو دین قبول کرنے سے ہمارے لیے کم از کم سہولیات کا باعث تو یہ بات بن جائے گی۔ تو حقیقت ہے کہ نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ فقر و فاقہ انسان کے لیے کفر تک پہنچانے کا سبب ہوتا ہے، اور یہ مال حقیقت یہ ہے کہ ایمان کے لیے ڈھال ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اس مال کو صحیح طور پہ استعمال کریں۔ ہمارے مشائخ نے کہا کہ اس مال کی مثال چھری کی مانند ہے۔ چھری کا استعمال اچھا ہو تو بہت فائدہ مند چیز، اور اگر اسی چھری کا استعمال برا ہو تو اس سے بہت زیادہ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ چھری سے آپ پھل کاٹ سکتے ہیں، کوئی گوشت کا ٹکڑا ہے اس کو کاٹ سکتے ہیں، یہ اس کا اچھا استعمال ہے۔ اور اللہ نہ کرے کوئی بندہ اس کو استعمال کرے کسی دوسرے کو قتل کرنے کے لیے، تو یہ بھی ممکن ہے۔ تو مال بذات خود ایسی چیز نہیں کہ جس کی برائی کی جائے۔ ہاں، مال کو اگر غلط طور پہ استعمال کیا جائے، صحیح طریقے سے اس کا استعمال نہ کیا جائے، تو پھر اس صورت میں مال انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو یہ مال جو دیا، تو اللہ رب العزت یہ بات چاہتے ہیں کہ بندے کو جو رزق عطا کیا گیا ہے، بندہ اس میں سے میری راہ میں مال کو خرچ کرے۔ یہ اللہ رب العزت کی چاہت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت کچھ بندوں کو ان کی ضرورت سے زائد رزق عطا فرماتے ہیں۔ بعض افراد کو اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات سے زائد رزق عطا فرماتے ہیں۔ رزق عطا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ وہ حاجت مندوں تک اس رزق کو پہنچا سکیں۔ اگر وہ پہنچانے میں کوتاہی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں،
اللہ رب العزت وہ مال ان کو دینا بند فرما دیا کرتے ہیں۔ ہم جو آج اس بات کا شکوہ کرتے ہیں، کئی لوگ اس بارے میں کہتے ہیں جی کیا کریں، ایسا کاروبار تھا کہ مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ بھی سونا بن جایا کرتی تھی، آج سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ سونا بھی مٹی بن جاتا ہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جو مال آ رہا ہے وہ سارا کا سارا ہمارا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے ہمیں ڈاکیہ بنا کے وہاں پہ مقرر کیا تھا، سارا مال ہمارا نہیں تھا۔ اس مال میں سے بعض مال تو ہماری ضرورت کے لیے تھا، بعض مال اس لیے تھا کہ ہم اس مال کو دوسروں تک پہنچائیں۔ جب ڈاکیہ اپنی ڈاک صحیح طور پہ ادا نہیں کر رہا ہوتا تو پھر ڈاکیے کو بدل دینا پڑتا ہے کہ بھئی یہ ڈاکیہ صحیح نہیں ہے، ڈاک صحیح طور پہ نہیں پہنچا رہا آگے، لہٰذا دوسرا ڈاکیہ اللہ نے مقرر فرما دیا۔ تو قرآن کریم فرقان حمید سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو مال ہمیں عطا کیا ہے، اس مال میں سے کچھ حصہ غریبوں کے لیے مختص ہے، غریبوں کے لیے کچھ مال مقرر ہے۔ اگر کوئی شخص ان غریبوں کا حصہ اس مال میں سے نکالتا رہتا ہے، ان کو ان کا حصہ پہنچاتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مال بڑھاتے رہتے ہیں۔ اور اگر اس مال کو گن گن کے اپنے پاس رکھے، اپنا بینک بیلنس بڑھانے کی کوششوں کے اندر صرف لگا رہے بندہ، تو اللہ رب العزت ایسے بندے سے اس کی اس ذمہ داری کو چھین کر کسی دوسرے کو یہ ذمہ داری لگا دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں انسانوں کو آزمانے کے لیے دو طرح کے پیپرز بنائے۔ جیسے اسکول کالجز میں ہوتا ہے کہ جی مختلف قسموں کے پیپر ہوتے ہیں، یہ سبجیکٹو پیپر ہے، یہ آبجیکٹو پیپر ہے، یہ پیپر اے ہے، یہ پیپر بی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس رمضان المبارک میں انسانیت کے دو طرح کے پیپرز لیے۔ رمضان المبارک میں ایک پیپر تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جانی پیپر ہے، جان کے اعتبار سے کہ میرے بندوں تم نے پورا دن بھوکا پیاسا رہ کر میری خاطر میری محبت کا اظہار کرنا ہے، اور پھر راتوں کو تراویح کے اندر کھڑے ہو کے میری خاطر اپنے آپ کو تھکانا ہے۔ سارا دن بھوکا پیاسا رہو گے، ساری رات میرے سامنے کھڑے رہو گے، تو یہ تمہارا جانی پیپر ہوگا جس کے اندر تم پاس ہو جاؤ گے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک مالی پیپر بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر رکھا۔ رمضان المبارک کے اندر زکوٰۃ کا موقع آتا ہے، زکوٰۃ پورا سال دی جا سکتی ہے۔ جب انسان کا سال مکمل ہو مال کے اعتبار سے تو زکوٰۃ تو اسی وقت پہ ادا کی جائے گی، مگر عام طور پہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنی زکوٰۃ کو رمضان المبارک میں ادا کرنے کی نیت کرتے ہیں کہ اس مہینے میں ہر فرض کا جو درجہ ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے، لہٰذا اس مہینے میں زکوٰۃ کے ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں زیادہ باعث اجر و ثواب رکھیں گے۔ تو یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے، اس اعتبار سے رمضان المبارک کے اندر زکوٰۃ بھی ادا کی جاتی ہے، تو یہ بھی مالی پیپر ہے۔ پھر نبی علیہ السلام اپنے عمل سے لوگوں کو اس بات کا اہتمام کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بہت زیادہ کھلے ہاتھ کے ساتھ صدقات دیا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی کثرت کے ساتھ صدقات دیا کرتے تھے، مگر اس مہینے میں نبی علیہ السلام کا ہاتھ بہت زیادہ کھل جایا کرتا تھا۔ پھر تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر صدقہ فطر کو ہر بندے کے اوپر مقرر فرما دیا۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہر بندے سے جانی پیپر بھی لیتے ہیں، ہر بندے سے مالی پیپر بھی لیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب عید کا دن ہوتا ہے اور سارے کی ساری مسلمان مساجد کے اندر عیدگاہوں کے اندر جمع ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے مکالمہ فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں یہ میرے بندے کیوں اکٹھے ہیں، کیا وجہ ہے، کون سی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے سارے یہاں پہ موجود ہیں۔ اللہ رب العزت کو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ یہ سارے وہ مزدور ہیں جنہوں نے پورا مہینہ روزہ رکھا، پورا مہینہ آپ کی خاطر اپنے بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، پورا مہینہ انہوں نے روزہ رکھا، راتوں کو تراویح پڑھی، زکوٰۃ ادا کی، صدقات دیے، صدقہ فطر دیا، مالی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو کھپایا، جانی اعتبار سے بھی کھپایا۔ اے اللہ یہ سارے مزدور ہیں جو اپنا کام پورا کرنے کے بعد آج مزدوری لینے کے لیے حاضر ہیں۔
حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس وقت پہ فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ ان کے درمیان جاؤ اور اعلان کر دو قوموا مغفور لکم، کھڑے ہو جاؤ اس حال میں کہ تم بخشائے ہو، قد بدلت سیئاتکم حسنات، میں نے تمہاری تمام برائیوں کو، تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت اس مہینے میں انسانوں سے جانی پیپر بھی لیتے ہیں، مالی پیپر بھی لیتے ہیں۔ جانی پیپر روزے کی صورت میں، تراویح کی صورت میں، اور مالی پیپر زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، صدقہ فطر کی صورت میں۔ لہٰذا عید کے دن جو انسانوں کو خوشیاں ہوتی ہیں، وہ خوشی اس لیے نہیں ہوتی کہ اس دن سوئیاں کھانے کو ملتی ہیں، وہ خوشی اس لیے نہیں ہے کہ نئے کپڑے پہننے کو مل رہے ہیں، وہ خوشی اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے آج کے دن ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دیا، دھلے دھلائے اپنے گھروں پر واپس لوٹا دیا۔ شیطان انسان کے دل میں بات ڈالتا ہے کہ تم اگر مال کی زکوٰۃ ادا کرو گے، مال کو خرچ کرو گے تو یہ مال کم ہو جائے گا۔ حالانکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال کے اندر برکتیں بڑھ جایا کرتی ہیں۔ ہزاروں لوگوں کی مثالیں دنیا کے اندر موجود ہیں، کتابوں میں سینکڑوں واقعات ایسے موجود ہیں جس بندے نے پوری اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی، اللہ رب العزت اس صورت میں اس بندے کے رزق میں ہر سال کے اعتبار سے اضافہ فرماتے ہیں۔ لہٰذا آنکھ تو یہ بات دیکھتی ہے کہ زکوٰۃ سے مال کم ہو رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ رب العزت ان صدقات کو پالتے ہیں اور ان صدقات کے ذریعے سے تمہارے مال کو بڑھا دیا کرتے ہیں۔ لہٰذا جو بھی کاروباری افراد ہوں ان کو چاہیے کہ اپنے کاروبار کی سارے حساب کتاب کریں، اپنے کاروبار کی کیلکولیشنز کریں کہ جی ہمارا کاروبار اتنا ہے، اس کاروبار کے اعتبار سے زکوٰۃ کتنی نکلتی ہے۔ اور جو لوگ جن کے پاس کاروبار نہیں ہے مگر گھروں کے اندر سونا چاندی موجود ہے، زیورات موجود ہیں، اپنے پاس ہوں یا اپنے گھر والوں کے پاس ہوں، اس کا چاہیے کہ ان کا حساب کتاب کریں اور حساب کر کے اس کے اعتبار سے زکوٰۃ کو نکالیں۔ اور اس سلسلے میں اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو مقامی علماء سے پوچھے، دارالفتہ سے رجوع کریں، مفتی حضرات سے پوچھیں کہ جی میں اپنے مال کی زکوٰۃ کس طریقے سے نکال سکتا ہوں، مجھے یہ معاملہ سمجھا دیجئے۔ اور یہ سیکھنے کی چیز ہے، اگر ہمارے اوپر کوئی ٹیکس کا چھوٹا سا مسئلہ آ جائے اس کو سیکھنے کے لیے بھاگتے ہیں، فلاں کے پاس جائیں گے، فلاں بندہ جو ہے وہ اس بارے میں بہت زیادہ ماہر ہے، اس کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں گے، اس معاملے کو سیکھیں گے۔ تو جب اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی چیز ہمارے پر مقرر ہوئی ہے تو اس کو سیکھنے میں کون سی ایسی بڑی بات ہے، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے، اللہ رب العزت نے زکوٰۃ پر، مال پر جو زکوٰۃ مقرر فرمائی ہے، یہ سارے مال پر مقرر نہیں فرمائی، بلکہ سارے مال کے بجائے فالتو مال پر زکوٰۃ لگائی جو ایک سال یا اس سے زائد تمہارے پاس پڑا رہا۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے بندے جو تیری ضرورت کا ہے وہ تو رکھے، اور جو تیری ضرورت سے زائد ہے اس میں سے بھی کچھ حصہ ایسا ہے کہ جو تم نے غریبوں میں تقسیم کرنا ہے۔ دیکھیں اگر اللہ رب العزت یہ بات فرما دیتے کہ میرے بندوں جو تمہاری ضرورت کا وہ اپنے پاس رکھو، باقی سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، تو ہم اس سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے پابند تھے کہ اللہ کا حکم ہے۔ مگر یہ اللہ رب العزت نے فضل فرمایا نہیں میرے بندوں، اپنے مال کا صرف 2.5% خرچ کرو، باقی 97.5% جو ہے وہ سارا کا سارا مال تمہارے لیے حلال ہے۔ آپ نے دنیا میں کوئی ایسا مالک دیکھا، دنیا میں کوئی ایسا تنخواہ دینے والا دیکھا جو کہے کہ جی یہ مال ہے، یہ میرا مال ہے، اس مال میں سے 2.5% تم فلاں 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 میں تقسیم کر دو، باقی 97.5% تمہارا ہے۔ 2.5% تقسیم کرنے کی تنخواہ 97.5% میں دینے والا سوائے اس پروردگار کے کوئی اور ذات نہیں ہے۔ علماء نے لکھا کہ اس زکوٰۃ کے ادا کرنے کے 4 بڑے بڑے فائدے ہیں جو انسان کو نصیب ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس زکوٰۃ کے ادا کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت بندے کے مال کی حفاظت فرمایا کرتے ہیں۔ بندے کا جو مال ہوتا ہے وہ اللہ کی حفاظت کے اندر آ جاتا ہے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے ایک نواب صاحب تھے، وہاں قریب کے اندر رہا کرتے تھے، اور ان کا حال یہ تھا کہ اپنی زکوٰۃ بہت زیادہ پابندی کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ عام لوگ تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں 2.5%، ان کا معاملہ یہ تھا کہ اپنے مال کی 10% زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے، کہ گویا 2.5% تو زکوٰۃ ہو گئی اور 7.5% اس کے اوپر ایکسٹرا ہو گیا جس کو صدقات کہہ لیں۔
ایک مرتبہ رات کو اپنے گھر میں سو رہے تھے، تہجد کے لیے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا ایک کمرہ تھا جس کمرے کے اندر سارا مال و دولت، سارے اخراجات کے جتنے پیسے تھے، تجوری وغیرہ تھی، وہ ساری اس کمرے کے اندر تھی۔ تو اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چور ہے جو اس کے دروازے کے اوپر تالا توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب انہوں نے اس کمرے کے اوپر کوئی بہت بڑا تالا محفوظ نہیں رکھا ہوا تھا، بلکہ ایک چھوٹا سا ایک تالا تھا، بس ویسے ہی انہوں نے اس کے اوپر لگا دیا تھا۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ یہ چور تالا توڑ رہا ہے تو ان کو کوئی فکر نہیں ہوئی، سکون سے اپنے وضو کے لیے گئے، وضو کیا، آ کے تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، تہجد ادا کی، تہجد ادا کر کے دوبارہ کمرے سے باہر نکلے، صحن میں آئے تو دیکھا کہ وہ شخص ویسے ہی لگا ہوا تالا توڑنے کے لیے، ابھی تک تالا ٹوٹا نہیں۔ تو اس سے کہنے لگے، اے بھائی، اب تک تو تجھ سے تالا ٹوٹا نہیں، یہ اب بھی تجھ سے نہیں ٹوٹے گا، لہٰذا اللہ کے لیے یہاں سے چلا جا۔ اس نے جب دیکھا کہ مالک اٹھ گئے تو وہاں سے بھاگا۔ یہ فجر پڑھنے کے لیے دارالعلوم دیوبند آ گئے، وہاں پر کوئی اللہ والے تھے علماء دیوبند میں سے، ان کو ذکر کیا کہ حضرت آج اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب مجھ پر ہو گیا۔ انہوں نے کہا، بھائی آپ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ بتانے لگے کہ حضرت اس طریقے سے میرے گھر پہ چور آیا تھا، ساری رات کوشش کرتا رہا، چھوٹا سا تالا اس سے نہیں ٹوٹا، سمجھ نہیں آیا کہ ایسا کیا معاملہ پیش آیا۔ ان اللہ والوں نے سمجھایا کہ دیکھو، آپ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ صرف ادا نہیں کرتے بلکہ ایکسٹرا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کے مال کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ یہ ایک چور کیا، سارے چور اکٹھے ہو جاتے تب بھی اس تالے کو کبھی نہیں توڑ سکتے تھے۔ تو مال کا زکوٰۃ ادا کرنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال اللہ رب العزت کی حفاظت کے اندر آ جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس مال کو پاک فرما دیا کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ پاک کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ رب العزت اس مال کو انسان کے لیے وبال بننے سے بچا دیا کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے لیکن وہ مال ان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس زکوٰۃ کے، صدقات کے ادا کرنے سے اس مال کو انسان پر وبال بننے سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر انسان کے پاس مال ہو مگر بیوی اس کی بد کردار ہو تو اس مال کا کیا فائدہ؟ اگر مال ہو اور اولاد نافرمان ہو، اس مال پر عیاشی کر رہی ہو، تو ایسے مال کا انسان کو کیا فائدہ؟ مال موجود ہو مگر گھر والے، اہل خانہ جتنے بھی ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہو، تو ایسے مال کا کیا فائدہ؟ تو یہ مال تو ہے مگر یہ مال اپنے ساتھ وبال لے کر آیا ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ رحمت ہے کہ جو کوئی شخص بھی زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، صحیح پوری زکوٰۃ اپنی ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت ایسے شخص کے مال کو اس پر وبال بننے سے محفوظ فرما دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ علماء نے لکھا کہ اس زکوٰۃ کا ادا کرنے کا تیسرا ایک بڑا فائدہ کہ اس زکوٰۃ کے ادا کرنے سے نہ صرف یہ کہ اللہ رب العزت مال کو پاک فرما دیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں کو بھی پاک فرما دیا کرتے ہیں۔ اس زکوٰۃ کے ادا کرنے سے دلوں کی صفائی بھی ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، خذ من اموالہم صدقۃ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے ان کا مال صدقے کے طور پہ وصول فرمائیے۔ جو صدقات، زکوٰۃ، خیرات یہ لوگ ادا کر رہے ہیں، آپ اس مال کو قبول فرمائیے۔ تطہرہم، یہ اس مال کو ان کے ادا کرنے سے ان کا بقیہ مال جو ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو پاک فرما دیں گے۔ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک فرما دیں گے۔ تو اس مال کے ادا کرنے سے صرف مال پاک نہیں ہوتا، مال سے وبال سے پاک نہیں ہوتا، مال تو پاک ہوتا ہی ہے، انسانیت کے قلوب بھی اللہ رب العزت پاک فرما دیا کرتے ہیں۔ اور چوتھا بڑا فائدہ یہ کہ اس مال کے زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ دلوں کا سکون عطا فرماتے ہیں۔ خود قرآن کریم میں فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، جب یہ مال ادا کریں تو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کی زکوٰۃ وصول کرنے پر آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ کی دعائیں ان کو دلی اعتبار سے سکون عطا فرمائیں گی۔
تو گویا جو کوئی شخص بھی مال کی زکات ادا کرتا ہے، مال کی زکات ادا کرنے سے اللہ رب العزت انسان کو دلی طور پہ سکون عطا فرماتے ہیں۔ مال انسان کے پاس موجود ہو مگر دلی اعتبار سے بندہ پریشان ہو، راتوں کی نیند انسانوں کی اڑی ہوئی ہو، تو ایسے مال کا کیا فائدہ بلا؟ لہٰذا اس زکات کے ادا کرنے کے، صدقات کے ادا کرنے کے 4 بڑے بڑے فائدے۔ پہلا فائدہ کہ مال اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ مال کو پاک فرما دیتے ہیں۔ تیسرا فائدہ کہ صرف مال ہی پاک نہیں ہوتا بلکہ انسانیت کے قلوب بھی پاک ہو جایا کرتے ہیں۔ اور چوتھا فائدہ کہ اللہ رب العزت انسان کے دلوں کا سکون عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک عام طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں یہ بات کہتی ہیں، جی ہمارے پاس تو زیورات موجود ہیں، کیش موجود نہیں ہے، ہم کیسے زکات ادا کریں؟ پہلی بات تو یہ جو زیورات ہیں یہ بھی کیش ہی کی ایک شکل ہے، لہٰذا اگر کیش موجود نہیں ہے تو اس کی زکات آپ پر پھر بھی ادا کرنا واجب ہے۔ یا تو اس کی زکات کیش کی صورت میں ادا کریں یا اس زیور کو توڑ کر اس کی زکات ادا کریں۔ زکات ادا کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے۔ اگر بیوی کے پاس زکات کا مال موجود ہے جس سے زکات ادا کرنی ہے، شوہر پر لازم نہیں ہے کہ اس کی زکات ادا کرے۔ ہاں اگر زکات ادا کر دیتا ہے اس کی جانب سے تو زکات ادا ہو جائے گی، اس کی طرف سے یہ احسان ہوگا۔ لیکن جو شخص جس چیز کا مالک ہے اس بندے کے اوپر اس کی زکات کو ادا کرنا واجب ہے، لہٰذا اس زکات کے ادا کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس زکات کے نہ دینے کے اوپر بہت زیادہ وعید قرآن کریم کے اندر سنائی ہیں۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال کو گن گن کے رکھتا ہے، اس مال سے زکات کو ادا نہیں کرتا، صدقات ادا نہیں کرتا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، کل قیامت کے دن اس کا سونا اور اس کے چاندی کی سلاخیں بنائی جائیں گی اور ان سلاخوں کو گرم کر کے اس کے چہرے پر، اس کی پیٹھ پر، اس کے پہلوؤں کو اس سے داغا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے گن گن کے رکھا تھا، یہ وہ مال ہے جس کو تم نے خزانہ بنا کے اپنے لیے رکھا تھا، فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، اپنا اس مال کو گن گن کے رکھنے کا مزہ آج چکھو۔ لہٰذا اس زکات کو ادا نہ کرنے کے اوپر شریعت نے بہت ساری وعیدیں سنائی، اور اس کے مقابلے میں زکات ادا کرنے کا اللہ رب العزت نے اتنے بڑے بڑے فائدے ہمیں بتائے۔ لہٰذا زکات بھی ادا کرنی ہے، زکات ادا کرنے کے ساتھ ساتھ صدقات کے ذریعے سے اپنے مال کے اندر خوب برکتیں حاصل کریں، اپنے مال میں برکتوں کے اندر اضافہ کریں۔ یاد رکھیں نبی علیہ السلام اگر کوئی بات کہہ دیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کہہ دینا یہ کافی ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کسی بات کو قسم اٹھا کے کہہ دیں تو سوچیں کہ اس بات کے اندر کتنا وزن ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جو اللہ کے راستے میں صدقات کو دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے مال کو کم ہونے کبھی نہیں دیتے۔ لہٰذا ان صدقات کے ذریعے سے مال کم نہیں ہوتا، مال کے اندر ہمیشہ اضافہ ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا ان صدقات اور زکات کو ادا کرنے کا خوب اہتمام کریں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر قارون کا واقعہ ذکر کیا، اور قارون کے بارے میں ذکر کیا کہ اس کو جب یہ بات کہی گئی کہ تم اس زکات کو ادا کرو تو آگے سے کہا کرتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سارا مال تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، یہ میری محنت ہے، میں اس کو کیسے دے دوں؟ آج ہمیں بھی یہی مغالطہ لگتا ہے، بھئی یہ مال میں نے کمایا، اس مال پر محنت میں نے کی، اس مال کے لیے دماغ میں نے لڑایا، میں اس کو کیسے غریبوں کو دے دوں؟ بھئی آپ یہ بات بتائیں، اس مال کے لیے جو آپ نے دماغ استعمال کیا، یہ دماغ کس نے دیا آپ کو؟ اس مال کے لیے جو ہاتھ پیر استعمال کیے، وقت استعمال کیا، جان استعمال کی، یہ ساری کی ساری چیزیں کس نے آپ کو دی؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، یہ مال اللہ کا ہے، اللہ نے مجھے اس مال کا محافظ بنایا ہے، اس مال کا نگہبان بنایا ہے۔ لہٰذا جب تک ہم اس مال کو لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس مال کو ہمیں عطا کرتے رہیں گے۔ ہمارے حضرت ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 کام اگر انسان کر لے زندگی میں، فرماتے ہیں اس بات کی میں قسم کھا سکتا ہوں کبھی بھی اس کے مال کے اندر کمی نہیں ہو سکتی، 2 کام کر لے، ایک 5 وقت کی نماز پڑھ لے، ایک 5% زکات ادا کر لے۔
زکات تو ہے 2.5%، لیکن اپنے مال کی زکات دگنی ادا کرے، 5 نمازیں پڑھے، 5% زکات ادا کرے، فرماتے ہیں میرے ہاتھ اور پاؤں کے انگوٹھے لگوا لو، اگر ایسے بندے کو مال کے اندر کبھی بھی کمی آ جائے، نقصان ہو جائے مال کے اندر، میرے پاس آ جائے، میں اس مال کے لیے ذمہ دار ہوں۔ لہٰذا اس مال کو خوب اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ بالخصوص اس کام کے لیے ہے، زکات بھی ادا کریں، صدقہ فطر بھی ادا کریں، اور اس معاملے میں علماء سے پوچھیں بھی کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر نفلی صدقات بھی خوب ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس مال کو ہمارے لیے وبال بننے سے محفوظ فرمائے، اور اس مال میں ہماری خوب برکتیں عطا فرمائے۔ دعائے صحت کی درخواست کی گئی ہے خواجہ صاحب کی اہلیہ کی آنکھوں کی بینائی کی بحالی کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ سے آنکھوں کی بینائی لوٹائے۔ مولانا حامد صاحب، شیخ عتیق صاحب، نظر حسین صاحب کی والدہ محترمہ، جلیل احمد صاحب، حافظ نعمان راشن صاحب، ہارون مغل صاحب، شفیع الرحمان صاحب، رحمان اللہ، عمران غلام، جنید صاحب کی بیٹی، محمود علی صاحب، ضیاء الحق صاحب، خرم قریشی صاحب، اور دیگر تمام بیماروں کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ جو کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے پورے عالم میں، اللہ تعالیٰ اس کا جڑ سے خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو حل فرمائے۔ تمام لوگ جو مسائل میں گرفتار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ بے روزگاروں کو اللہ تعالیٰ حلال طیب پاکیزہ روزگار عطا فرمائے۔ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ جو صاحب اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اولادوں کو نیکوکار بنائے، فرما بردار بنائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ حاجی احمد صاحب، یعقوب صاحب، اقبال صاحب کی والدہ اور دیگر تمام مرحومین کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ہمارے بزرگ جناب حضرت شیخ وسیم صاحب مدظ اللہ العالی کی اہلیہ محترمہ کا آج فجر میں انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے خاص طور پہ دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
کے بعد میں چلا جاؤں گا آرام سے بعد میں اعلان سماعت فرمائیے. ہمارے قریب 5C کے علاقے میں مسجد ہے، جامع مسجد زکریا. الحمدللہ مسجد کا قیام بہت ہی نیک اور بزرگ ہستیوں کے ہاتھوں ہوا، اور ہمارے علاقے کی بہت بڑی بزرگ ہستی حاجی عبدالتواب صاحب، میں یہ کہوں گا کہ انہی کا فیض جاری ہے. وہ اور ان کے کہنا چاہیے صاحبزادگان کافی حد تک اس مسجد کے سلسلے میں کوششیں کر رہے ہیں، اور وہاں کے جو 2 امام ہیں، دونوں بھائی ہیں، مولانا محمد صاحب اور مولانا احمد صاحب، یہ تمام حضرات مل کر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، دین کے لحاظ سے بڑا کام کر رہے ہیں. وقتاً فوقتاً ان کے یہاں پروگرام ایسے ہو رہے ہیں کہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ اب یہ جو ہماری آئندہ نسل ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ یہ بھی الحمدللہ اسی ڈگر پہ کام کر رہی ہے، اور اسی ڈگر پر مختلف پروگرام ان کی اس مسجد میں ہو رہے ہیں. وقتاً فوقتاً مجھے معلوم ہوتا رہتا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اسی سلسلے کے ایک پروگرام کا اس وقت تذکرہ کرنا ہے. اتوار کے دن 2 مئی کو ظہر کی نماز کے بعد، ظہر وہاں جلدی ہوتی ہوگی، اس میں ٹائم لکھا ہے 1:15، تو اتوار کے دن 2 مئی ظہر کی نماز کے بعد یعنی 1:15 پر 5C کی زکریا مسجد میں ایک نشست ہوگی، جس میں اعتکاف کے فضائل اور مسائل بیان کیے جائیں گے. معتکف حضرات کے لیے بڑی ہی مفید نشست ہوگی. امید ہے کہ جن حضرات کا ارادہ اعتکاف میں بیٹھنے کا ہے وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله على الصلاة على الصلاة على الفلاح على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام، ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه،
وهو الذي فرض صلاة الجمعة لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والصلاة على سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى ثاني الخلفاء ورأس الأتقياء أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى ثالث الخلفاء سيد أصحاب الحياء أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى رابع الخلفاء أسد الله في معركة الأعداء أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى العمين المكرمين بين الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما وعلى سيدي شباب أهل الجنة أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين.
وعلى أزواجه المطهرات وبناته الطاهرات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهن، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. صفیں اہتمام سے درست فرما لیجئے، اگلی صفوں کو پہلے مکمل کیجئے، صفوں کے درمیان کوئی جگہ خالی نہ ہو۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان ربي جلال الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار کریم آقا ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما اللہ آپ کے بندے آپ کے در پہ حاضر ہیں اللہ اپنے بندوں کی اس حاضری کو قبول فرما ہمارے اس نماز جمعہ کی ادائیگی کو قبول فرما یہاں پر بیٹھنا قبول فرما اے اللہ جس طرح آپ نے ہمیں یہاں پر اکٹھا فرمایا اے کریم آقا ہمیں جنت میں بھی اکٹھا فرما اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما ہمارے روزوں کو قبول فرما ہماری تراویحوں کو قبول فرما اللہ تلاوت قرآن کریم کو قبول فرما قرآن کریم کے سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اے اللہ اپنی رحمت سے اس کے برکات کو ہماری زندگیوں میں جاری و ساری فرما اے اللہ اپنی رحمت سے اس کی برکات کو ہماری زندگیوں میں جاری و ساری فرما اللہ اس کی برکات سے ہمیں جسمانی اور روحانی ہر قسم کے امراض سے محفوظ فرما اللہ ہر قسم کے مرضوں سے محفوظ فرما ہر
قسم کے قرضوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنی مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہم میں جتنے بھی لوگ جس کسی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو کام کاروبار کی وجہ سے، رزق کے اعتبار سے جس کسی محنت میں لگے ہیں اور پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ صحت کے اعتبار سے پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ معین صاحب کی والدہ، عادل صاحب کی اہلیہ، اویس صاحب کی ہمشیرہ، اور اے اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اللہ اس کرونا وائرس کی وبا کو پورے عالم سے ختم فرما، اللہ پورے عالم سے ختم فرما۔ میرے مالک یہ آپ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، اللہ آپ جس طرف چاہیں اس کا رخ پھیر سکتے ہیں، اللہ اس کو اپنے پاس واپس بلا لیجئے، اللہ اس کو اپنے پاس بلا لیجئے، اور ہمارے اوپر اس آزمائش کو اب ختم فرما دیجئے، اللہ اس کو اب ختم فرما دیجئے، ہمیں سکون عطا فرما دیجئے، عافیت عطا فرما دیجئے، اللہ خوف کی اس لہر کو ختم فرما دیجئے، بے چینی کی اس لہر کو ختم فرما دیجئے، اللہ امن و امان عطا فرما دیجئے۔ اپنی رحمت سے اللہ ہماری مساجد کو آپ نے ابھی تک الحمدللہ آباد فرمایا ہے، اللہ پورا رمضان پوری زندگی اس کو آباد فرما، اللہ پوری زندگی آباد فرما، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، ہر قسم کے فتنے فساد سے محفوظ فرما، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ میرے مالک ہمارے مال میں برکت عطا فرما، اللہ مال کو وبال بننے سے محفوظ فرما، مال کو اے اللہ صحیح طور پہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اپنی رحمت سے مال کو صحیح طور پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس مال میں ہمارے برکت عطا فرما، اور اس کو دین کے لیے محنت کے لیے، اللہ دین کی بلندی کے لیے اللہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اللہ جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ جن گھروں میں رشتے نہیں آ رہے، بچے جوان ہو چکے ہیں، اللہ اپنی رحمتوں سے مناسب اچھے رشتوں کا انتظام فرما، ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، اللہ جو لوگ اس ملک کے اسلام کے دشمن ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ انہیں چن چن کے دفع دور فرما۔ اے اللہ 17 رمضان المبارک ہے، یہ یوم بدر شہدائے بدر کا دن ہے، اے اللہ ہم آپ سے ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے بدر کے شہداء کے وسیلے سے جو دعا مانگی جاتی ہے قبول ہوتی ہے، اللہ ہم ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے وسیلے سے آپ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ اپنی رحمتوں سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما اور ہماری تمام پریشانیوں کو حل فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے ہم ان کے وسیلے سے آپ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے اس ملک سے پورے عالم سے اللہ اس وبا کو ختم فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔